یہ جب بھی محبت کی بات ہوتی ہے تو اس کو سائنس کی میزان میں تولنے والے کبھی نہیں سمجھ سکتے. نہیں سمجھ سکتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ بھائی کہہ دیا، وہ جا رہے تھے، فرمایا دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا بھائی، اپنی دعاؤں میں نہ بھلانا. ساری عمر ناز رہا کہ نبی نے ایک مرتبہ بھائی کہا تھا. واہ واہ واہ. انہوں نے اس کو سند نہیں بنایا، نہیں 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 نہیں. لیکن اس کہنے پر بھی ناز رہا ان کو. تو محبت میں مثالیں دی جاتی ہیں سمجھنے کے لیے. اگر مجنوں اس کتے کے پاؤں چوم سکتا ہے جو لیلا کی گلی سے گزرے، وہ تو دنیا کی ایک مثال جی ہے. جی جی یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے. جی جی جی. اور پھر وہ صحابہ کرام، خاص طور پر اگر بات کریں سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، اور جو زیادہ قریب ہیں، میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. یہ وہ سمجھنا ہے. چنانچہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر کوئی نہیں ہوا، واہ واہ واہ. صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں اللہ ہوا. اکبر. واہ واہ واہ. بڑا خوبصورت جملے. واہ 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 واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، قریب ہو جائے نا آدمی، بے تکلفی آتی ہے. بے تکلفی میں کچھ آدمی رعایت لے لیتا ہے، جی پکارنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں لے لیتا ہوں آپ سے بہت ساری رعایتیں، نہیں وہ ہم لوگ تو اس مقام. مگر میں پھر بھی لے صدیق لیتا ہوں. اکبر، آپ کو میں نے پیار سے حق دیا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے قریب ہیں احترام میں اتنے اور ہی زیادہ ہو رہا ہے ہیں. اضافہ، اور زیادہ ہو رہا ہے اضافہ. جبکہ دوست بھی ہیں، بہت پہلے سے دوست ہیں، بہت پہلے سے دوست ہیں، بچپن کی دوست. جی جی بہت پہلے سے جن کو اور زیادہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج شناس. جی سب سے زیادہ مزاج شناس. اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چونکہ جلال ہے، اور پھر ایک ان کی تاریخ ہے پوری جس طرح وہ مراد رسول ہے. جی جی ان کے حوالے سے ان کے اندر جیسے آپ کی وفات پر تلوار نکال لی، کوئی کہہ کے دکھائے کیا وصال فرما اب گئے. اس پہ شریعت کا فتویٰ لگائے کو کیا لگاتا ہے؟ یہ کیا کیفیت تھی؟ اب میں آخری جملہ کہہ کے اپنی بات کو پورا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو بکر کو تم پر فضیلت نماز روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے دل کی ایک حالت ہے. اس کے دل کی ایک حالت ہے. میرا دل یہ کہتا ہے وہ حالت یہ کہ ان کا دل دھڑکتا تھا تو نبی کے لیے اللہ دھڑکتا اکبر. تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا کہ اگر تمہیں صدیقی آنکھ مل جائے از خدا محبوب تر گردد نبی، تمہیں نبی اللہ سے زیادہ پیارا ہو جائے. واہ 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 واہ. جیو عشق میں نبی کے. واہ 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 واہ. تو حضرت ابو بکر نے تو فرمایا بھی ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو اللہ زیادہ محبوب ہے یا اس کا محبوب زیادہ محبوب ہے؟ تو جس کو اللہ چاہے. جی تو انہوں نے ارشاد فرمایا تو مجھے تو اس کا محبوب زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ تو ازل سے تھا، محبوب نے بتایا اللہ ہے تو ہم نے مانا اللہ ہے. اور پھر اللہ بھی ان کو چاہتا ہے. ہاں اللہ بھی. چاہتا ہے. علامہ صاحب اس گفتگو میں اگر آپ شامل نہ ہو، آپ تو ویسے بھی باد نسیم کی طرح جب تک چلیں گے نہیں، تو آپ کے ساتھ تو صدیقی بھی لگا ہے. اب جب اتنے عشق اور محبت کی بات ہو رہی ہے تو اگر کچھ صحابہ کا تذکرہ آپ کی زبان سے بھی ہو جائے، کیونکہ محبت کا مرکز تو صحابہ ہیں. دیکھیے بے شک ان سے مطلب پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک صحابی کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. بلکہ معیار ایمان قرآن نے کہا. معیار ایمان ہے وہ بے شک. اور الحمدللہ علی احسان ہی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں 39واں بیٹا ہوں سلسلہ نسب کے اعتبار سے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر 2 مرتبہ اپنی جان قربان کی. اور خاص طور پر جو غار ثور کی بات کی گئی، اس کے علاوہ مطاف میں صحن کعبہ میں جب تمام قریش مشرکین ان کو جمع کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ باب کعبہ سے پشت لگائے جو شخصیت تشریف فرما ہے، تم خود ان کو صادق و امین جانتے ہو اور ان کی بزرگی کے قائل ہو،
تو تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا یہ کسی کذاب کا چہرہ ہو سکتا ہے؟ اس کے رخ زیبا کو کبھی دیکھو تو صحیح، اس پیکر حسن و جمال کو سمجھو تو صحیح کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں تم ان کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ بس وہ مشرکین جو ہے بجائے حضور علیہ السلام کی طرف بڑھ کر کوئی بے ادبی اور گستاخی کرتے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتوں سے، جوتوں سے، گھونسوں سے مارنا شروع کیا، جی ہاں، اور اس حد تک مارا کہ اس وہ میں قریب المرگ ہو گئے تھے. کیا بالکل، بلکہ بعد میں جو مسلمان ہوئے انہوں نے کہا ہم نے اس وقت چھوڑا تھا کہ جب ہمیں یہ یقین تھا کہ اب ابوبکر کے بچنے کے امکانات نہیں ہیں. جی ہاں، جی ہاں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس دوران ذرا غور فرمائی کہ حضور علیہ السلام کو رب کعبہ کی قسم دے کر یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیں. جی ہاں. ان کی تمام تر جہالتوں اور گستاخیوں کا مرکز صرف میری ذات ہو، آپ اس وقت تشریف لے جائیں. دیکھیے یہ بڑا اہم موڑ ہے. ایسے وقت میں کسی غم گسار، کسی ہمدرد، مونس، مہربان کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ اس کو خود سے دور کر دینے کی بات کی جائے اور رب کعبہ کی قسم دی جائے. حضور علیہ السلام پر زور اصرار پر تشریف لے گئے اپنے کاشان اقدس میں، اور ادھر حضرت ابوبکر کو لوگوں نے چارپائی پر ڈالا اور گھر لے گئے. اور کیا کیفیت ہے کہ والد والدہ سب قریب ہیں، جب طبیب کی اور معالج کی کوششوں سے کچھ ہوش میں آئے تو کچھ بڑبڑائے، تو والدہ نے فوراً کان لگا دیے. تو آواز یہی دی کچھ بڑبڑائے کی جگہ کچھ مطلب کچھ کہنے لگے، یعنی ایک بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو کچھ لب کشا ہوئے، لب کشا ہوئے. میں معافی چاہتا ہوں اس حوالے سے جو میں نے جملہ کہا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جب لب کشا ہوئے تو والدہ نے توجہ دی. والد وہیں کھڑے تھے، حضرت ابی قحافہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. پوچھنے لگے کیا کہہ رہا ہے؟ انہی کا نام لیتا ہے جن کی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے، انہی کا نام لیتا ہے. تو والد بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے خود ہی کہ عجیب. اور ساتھ میں خود آپ کے بچے جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی چلے گئے وہاں سے، اور مسلسل والدہ سے یہی ضد کرتے رہے. کہا یہ دوا پی لو، یہ مشروب پی لو، کچھ طاقت و توانائی آ جائے گی، کچھ کھا لو. نہیں، میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا اور نہ پیوں گا جب تک مجھے جو ہے دار ارقم لے کر پیارے آقا علیہ السلام کی زیارت نہ کرا دو. اور پھر وہاں جو گئے ہیں، خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے صلہ ملا. میں جب وہاں پہنچا ہوں اور حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھا، میری کن پٹی پر زخم تھے، میرے سینے پر زخم تھے، کھروچوں کے نشان تھے، جسم پر نیل پڑ گئے تھے، کپڑے پھٹ گئے تھے، تار تار ہو گئے تھے. اب ایسی کیفیت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ہر تکلیف دور ہو گئی جب میرے زخموں پر پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے لب مبارکہ رکھ دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے زخموں کو بوسہ دے دیا. اور پھر والدہ کے لیے بھی تو دعا کرا لی تھی وہاں، اور والدہ کے لیے دعا کرا لی. اس کے نتیجے میں وہ صاحب ایمان لے آئیں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ جن کے والد بھی، اور خود حضرت ابوبکر، پھر ان کے صاحبزادے، اور پھر ان کے صاحبزادے کے ایک صاحبزادے یعنی کہ پوتے، ان سب کو صحابیت کا شرف ملا. جی ہاں، بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت ہی ماشاءاللہ پرسوز گفتگو ہوئی. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ کے لیے نیک دعائیں. آپ کے بیٹے کی بھی تو آج سالگرہ ہے. جی جی، وہ تو پیدا ہی 12 ربیع الاول کو ہوئے تھے، اور جس وقت وہ پیدا ہوئے تھے تو جو وقت تھا 7 ڈے ہاسپٹل میں ان کی ولادت ہوئی تھی. تو جس وقت ان کی پیدائش ہوئی ہے تو میلاد کے جلوس وہاں سے گزر رہے ہیں، نعرے رسالت. تو ہم نے ان کا نام احمد رکھا. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نبی پاک صلی اللہ پیر ہی کا دن تھا اس دن، 12 ربیع الاول پیر کا دن. ماشاءاللہ، مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت آپ کی محبت آپ یاد رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ مفتی عبدالحمید ربانی صاحب آپ کا. آج پروگرام کی وساطت سے ایک ذہن میں بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اور ان کے وجود مبارک کا جو ہم پر ایک حق ہے، الحمدللہ پورے عالم اسلام میں مسلمان ابھی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں.
تو ایک تو یہ محبت کا انداز ہے جو ہم کر رہے ہیں، بالکل صحیح، اور ایک وہ ہیں جو مقاصد نبوت ہیں۔ یقیناً اللہ رب العزت نے اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بعثت معلما، بالکل صحیح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو میں اپنے ناظرین کو اور سامعین کو اس پروگرام کے واسطے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو اختیار کریں، بے شک بے شک، اور اس قرآن کریم کو پڑھیں۔ آج ہم نے قرآن کریم پڑھنا چھوڑ دیا، جی ہاں، اور ہم حکمت اور دانائی کی جو باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت چھوڑ گئے، آج اس سے مسلمان بیزار ہو رہے ہیں۔ بہت اچھا میسج، اور اسی طریقے سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَاب، قرآن کے معانی اور مطالب سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر صاحب میں دکھی ہوں، آج میرے پاس، میرے بچوں کے پاس، ہم مسلمانوں کے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، لیکن وہ دوسری جگہ خرچ ہو رہا ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے معانی سمجھنے کے لیے وقت نہیں، اس کے مطالب کو اور وَيُزَكِّيهِمْ، اپنا تزکیہ کرانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ سینوں میں لیں، گھروں میں اس کا اظہار ہو، کاروبار میں اس کا اظہار ہو، اور معاشرے میں اس کا اظہار ہو، تو میں سمجھتا ہوں ایک بہترین ہم نمونہ بن جائیں گے۔ تو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں آج، اس پر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا آمین ثم فرمائے۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، آپ کا بھی ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے۔